السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ مجھے افکار صالح کر عطا، تو میری تحریر کو روشنی دے۔ معزز استاد محترم، محترمہ مہمان خصوصی اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن قرآن پاک ہے، یعنی کیسے ہم قرآن کو پڑھیں اور کس طرح اس کو سیکھیں۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کی محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ ہو حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فنکار، ادباء اور شعراء حیران رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ معزز خواتین و حضرات، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ آج کے اس نازک دور میں حفظ قرآن پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیات تقرؤها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیات پر پہنچے۔ یاد رکھیے، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند و سورج، ستارے اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کو اتارنے والی جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ بے شک قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی،
قرآن آیا تو عدل و انصاف کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستان کو بہار حسن عطا ہوا، قرآن آیا تو روشنی آئی اور تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو ذلت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم دور ہوا، قرآن ملا تو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس صد افسوس ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی باقیزہ تعلیمات کو بھلا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا ذلت و گمراہی کے غار میں جا گری، وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ بڑھ کر استقبال کرتی تھی ناکامی اس کا مقدر بن گئی، وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں، وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے، وہ قوم جن پر کبھی تاریخ نازاں تھی آج ماتم کناں ہے، وہ قوم جس کا ماضی روشن اور تابناک تھی حال و مستقبل اس کا تاریک ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اس کو سینے سے لگانا ہوگا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، خدا نخواستہ آج ہم نے خود کو دو پیسے کی لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر آخروی نعمتوں کو بھو بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہے تو یاد رکھیے اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔